بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 30واں اور آخری پارہ، سورہ نبا۔ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ سورہ نازعات۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ سورہ عبس۔ سرداران قریش کے مطالبے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مختوم کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز تھوڑا ناگوار گزرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ سورہ تکویر۔ قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر ایک چیز پر اثر انداز ہوگی۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جنگی جانور جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجا ہو جائیں گے، پانی اپنے اجزائے ترکیبی کھو دے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ سورہ انفطار۔ قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والے انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر اس کی رگ انسانیت کو پھڑکایا گیا ہے۔ سورہ متففین۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو متففف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ متففین کی ہلاکت کے اعلان کے ساتھ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ سورہ انشقاق۔ قیامت کے خوفناک مناظر اور عدل و انصاف کے مظہر بے رحم احتساب کے تذکرے پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی، اور اللہ کے حکم پر گوش بر آواز ہوں گے۔ انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پے در پے مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نیا نامہ اعمال کا مل جانا محاسبے کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا کڑے محاسبے اور ہلاکت کا مظہر ہوگا۔ سورہ بروج۔ اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پل کر جوان ہوا تھا مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت مسلمان ہو گئی۔ اس نے خندقیں کھدوا کر آگ میں جلا دی اور اعلان کر دیا کہ جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ مرتے مرتے مر گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ سورہ طارق۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور منظم نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کو ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین کی گئے ہیں۔ سورہ اعلیٰ۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب و کمزوری سے پاک ہونے کا اعلان کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات اور عنایات کا تذکرہ، پھر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں، جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سورہ غاشیہ۔ قیامت کی ہولناکی اور شدت اور کافروں پر اترنے والی مشقت اور مصیبت
اور مومنوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر اس کے ابتدا میں کیا گیا ہے۔ سورہ فجر، ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا حکم کیا ہے۔ سورہ بلد، سورت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، اور والد و اولاد کی قسم کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے اور بدی کا راستہ اختیار کرنے میں مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کے راہ میں مشقت اٹھانے والوں کا ثواب کے بجائے عذاب ہوگا۔ سورہ شمس، 7 قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہے، اسی طرح یہ بات بھی برحق ہے۔ سورہ لیل، 3 حقائق کی قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ خیر و شر اور نیکی و بدی کے حوالوں سے انسان کے اعمال مختلف ہیں۔ سورہ ضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے چند روز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی ام جمیل کہنے لگیں کہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورہ انشراح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام کا بیان ہے۔ سورہ تین مقامات مقدسہ کی قسم کھائی کہ جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ اعزاز و شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شاہکار قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ سورہ علق، پہلی وحی میں نازل ہونے والی آیتیں اس سورت کی ابتدا میں شامل ہیں، جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے خد و حال واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ سورہ قدر، اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت کا بیان ہے کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دلانے والی ہے، اور اس کے فضیلت کی وجہ اس رات میں نزول قرآن ہے۔ سورہ بینہ، اس سورت میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض و عناد کا تذکرہ ہے کہ دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہودی و عیسائی اور مشرکین باہم متحد ہیں۔ سورہ زلزال، اس صورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دے کر بتایا کہ یہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کر دیتا ہے، اور قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ سورہ عادیات، مجاہدین کی سواریوں کی قسم کھا کر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ سورہ قاریہ، اس صورت میں قیامت اور اس کی ہولناکی کے تذکرے کے ساتھ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ اور دونوں صورتوں کے انجام مذکور ہیں۔ سورہ تکاثر، مال میں زیادتی کی حرص قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب جہنم کا نظارہ ہوگا تبھی اس مال کی بے ثباتی کا پتہ چلے گا، وہی محاسبے کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ عصر، زمانے کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے کہ 4 صفات، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین کرنے اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے، ہر دور میں کامیابی اور ان صفات سے محروم ہر دور میں ناکام رہے ہیں۔ سورہ حمزہ، لوگوں کی استہزاء اور تمسخر اڑانے اور تانہ زنی کرنے والوں کی مذمت اور جب مال میں مبتلا لوگوں کی عبرتناک انجام مذکور ہے۔ سورہ فیل، ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے۔ سورہ قریش مکہ اور ان کے واسطہ سے ہر شخص کو غیرت دلائی گئی جو براہ راست اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کا دفاع نہیں کرتے۔ سورہ ماعون، خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے، یتیموں کی کفالت سے دستکش ہونے اور نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ کوثر،
حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کا اعلان، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنان اور گستاخان رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے۔ سورہ کافرون اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کرنے کی تلقین ہے۔ سورہ نصر اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیشن گوئی اور لوگوں کے جوق در جوق اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح اور تحمید اور استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔ سورہ لہب دشمنان خدا رسول کے بدترین نمائندے ابو لہب، جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، اس کی اپنی بیوی سمیت عبرتناک موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدے کی تردید کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ سورہ فلق تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ سورہ ناس توحید کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن و انس کے قبیل سے تعلق رکھنے والے ہر وسوسے پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔